عید الفطر مسلمانوں کا ایک اہم اور مقدس تہوار ہے جو رمضان المبارک کے بعد یکم شوال کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن رمضان کے روزوں کے اختتام پر خوشی، شکر گزاری اور اللہ کی رحمتوں کے اعتراف کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے شکر گزاری کا موقع ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک مہینے کے روزے رکھنے کے بعد اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا جشن مناتے ہیں۔ عید الفطر کی خاص بات زکوٰۃ الفطر فطرانہ کی ادائیگی ہے جو مستحق افراد کی مدد کے لیے دی جاتی ہے۔ عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن میٹھے پکوان، خاص طور پر سوئیوں اور شیر خرما کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مزیدار پکوان تیار کیے جاتے ہیں اور محبت و اخوت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، رشتہ داروں اور دوستوں سے ملتے ہیں۔ یہ دن اللہ کی طرف سے انعام کا دن ہے جو رمضان کے روزے رکھنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ تہوار اخوت، مساوات اور سخاوت، خوشی، شکر گزاری اور دوسروں کی مدد کا درس دیتا ہے جو اسلامی تعلیمات کا بنیادی حصہ ہے۔ یہ دن ہمیں غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ تہوار صرف خوشی کا موقع نہیں بلکہ تقویٰ، شکر گزاری اور سماجی ہمدردی کی علامت بھی ہے۔ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ خوشیاں بانٹنا اور سماجی برابری کو فروغ دینا کتنا ضروری ہے۔ عید الفطر کی خصوصیات، روزے کے بعد انعام۔ عید الفطر رمضان کے مکمل ہونے پر ایک خوشی کا دن ہے جو اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے انعام کے طور پر آتا ہے۔ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے تاکہ ضرورت مند افراد بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ عید کی نماز عید کے دن مسلمان مساجد یا کھلے میدانوں میں اکٹھے ہو کر عید الفطر کی مخصوص نماز ادا کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ عید الفطر کی نماز 2 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے۔ خوشیاں اور میل ملاپ۔ عید کے دن لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اور رشتہ داروں اور دوستوں سے ملتے ہیں۔ معافی اور محبت۔ عید کا موقع بھائی چارے اور محبت کو فروغ دینے کا وقت ہوتا ہے جہاں لوگ گلے شکوے بھلا کر ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں اور تعلقات کو مضبوط بناتے ہیں۔ مبارکباد اور ملاقاتیں۔ لوگ ایک دوسرے کو عید مبارک کہہ کر مبارکباد دیتے ہیں اور گھروں پر جا کر رشتہ داروں اور دوستوں سے ملتے ہیں۔ تحائف اور عیدی۔ بچوں کو عیدی دینے کا رواج عام ہے جو عید کی خوشیوں کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ دعوتیں اور ضیافتیں۔ گھروں میں مزیدار کھانے تیار کیے جاتے ہیں اور عزیز و اقارب کو دعوت دی جاتی ہے۔ خوشیاں اور میل جول۔ لوگ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اور رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں۔ نئے کپڑے اور تحائف۔ بچے اور بڑے سبھی نئے کپڑے پہنتے ہیں اور اکثر عیدی